دوسری نسبت اس آیت کریمہ میں جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں وَعَزَّرُوهُ، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، یہ دوسری نسبت ہے، تعظیم کی نسبت۔ ایک امتی کی رسول سے پہلی نسبت ایمان کی نسبت ہے کہ وہ ان پر ایمان لانے والا ہے۔ دوسری نسبت اسی ایمان کا ایک آپ سمجھ لیں اسی ایمان کی امپلیمنٹیشن یا اسی ایمان کا ایک اثر ہے کہ رسول سے اس کے دل کے اندر تعظیم پیدا ہو، رسول کے حوالے سے اس کے دل کے اندر توقیر کا جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمت کی نگاہ سے دیکھنے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے بے ادبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بہت بڑا جرم قرار دیا۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم رسول سے ایسے بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات نہ کرو، ان تحبط اعمالکم، کیونکہ مبادا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اگر ایسی بے ادبی کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، جو تم نے جتنا کچھ کیا کرایا ہے، تمہارے روزے، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات جو کچھ ہیں سب برباد ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پر۔ یا نافرمانی نہیں فرما رہے اللہ، نافرمانی کی بات نہیں چل رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف کرو گے تو ایسا ہوگا نا، اس سے بہت چھوٹی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے نہیں بات کر سکتے، ایسے نہیں پکار سکتے جیسے ایک عام آدمی دوسرے آدمی کو پکارتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، حدیث میں اس کا پس منظر لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارکیٹ میں زور سے بلانے لگے یا ابو القاسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، کنیت بیٹے کی طرف نسبت کر کے ابن کا لفظ بڑھا کر عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر عربی زبان میں عربوں کا یہ رواج تھا کہ وہ کنیت کے ذریعے سے لوگوں کو بلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند کا نام تھا قاسم، تو اس حوالے سے آپ کی کنیت بن گئی تھی ابو القاسم، یعنی قاسم کے ابا۔ اسی طرح عورتوں کی کنیتیں ہوا کرتی تھی ام عبداللہ، ام ایمن، اس طرح کے ان کی کنیتیں ہوا کرتی تھی۔ تو مارکیٹ میں کسی نے پکارا یا ابو القاسم، تو اللہ کے نبی سمجھے کہ مجھے کوئی بلا رہا ہے، وہ بوڑھے، تو بلانے والے صاحب نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں ان کو بلا رہا تھا، میں نے آپ کو نہیں ان کو بلا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی میری یہ کنیت استعمال نہ کرے، تم میں سے کوئی میری یہ کنیت استعمال نہ کرے، یعنی ابو القاسم کوئی کنیت استعمال نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو اس طرح نہیں پکار سکتے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں پکار سکتے جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو بات ادب کی چل رہی ہے، تو ادب کے بارے میں جب اتنی سخت تاکید مومنوں کو دی جا رہی ہے تو خلاف ورزی کے بارے میں آپ سوچیں، خلاف ورزی کے بارے میں آپ سمجھ لیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ہرگز تم میں سے مومن کوئی نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب وہ اپنے لڑائی جھگڑے میں رسول اللہ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائے، اور آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر کھلے دل سے عمل نہ کر لے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ یہ درجہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو بات صاف ہو گئی کہ سوء ادب، عربی میں بے ادبی کو کہتے ہیں سوء ادب، تو بے ادبی کے بارے میں یہ حکم موجود ہے، تو خلاف ورزی کے بارے میں تصور کر لیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے جو تعظیم کا جو حکم دیا ہے اس کا اثر مومنوں کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی اب آگے کسی کی کچھ بات نہیں چلی، اب آگے کسی کی کوئی بات نہیں سننی، اب آگے کسی کی کوئی بات نہیں سننی، کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اس کو یوں سمجھے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ دیکھو تم نے کلاس روم کے اندر، استاد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ تم نے کلاس روم کے اندر اف بھی اگر کہا، ہلکی سی بھی آواز آئی تو خیریت نہیں ہے، تو تمہاری خیریت نہیں ہے۔ اب ایک طالب علم یہ کرے کہ استاد نے ہلکی آواز کے بارے میں تو کہا ہے، ہم زور زور سے آواز کرتے ہیں، ہم زور زور سے آواز کرتے ہیں، تو اس طالب علم کا، اس اسٹوڈنٹ کا یہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہلکی آواز سے جب منع کر دیا گیا ہے، ہلو بات کرنے سے جب روکا گیا ہے، تو زور سے بات کرنا تو اور بھی زیادہ سخت اس کے اندر باتیں آ جائیں۔ تو آیت کریمہ میں اللہ نے ادب کے بارے میں جب بات کہی ہے کہ تم اتنی بھی بے ادبی نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے بات کرو، تو پھر خلاف ورزی کے بارے میں تصور ہی نہیں کر سکتے، خلاف ورزی کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہی ہوا، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے میں ڈر محسوس کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جا کر آہستہ بات کرنے لگ گئے تھے، اتنا آہستہ بات کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا، آپ کیا بات کر رہے ہیں، مجھے سنائی نہیں دے رہا، آپ زور سے بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کچھ کہنا پڑتا تھا آیت کریمہ کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے اندر، جس امتی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی نسبت ایمان کی نسبت جب پائی جائے گی، تو اس کے اندر اسی حیثیت سے، اسی نسبت کی کوالٹی کے حساب سے اس کے اندر تعظیم کی نسبت بھی پائی جائے گی۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لانے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر سنتوں کے بارے میں عظمت نہیں۔ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو آپ کی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے قائم مقام ہیں کہ آقا کی سنت آ گئی، اب آگے کوئی سوال نہیں، اب آگے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ سنت نہ بھائی، فرض تو نہیں نا، ہمارے یہاں یہ تصور ہے، ہمارے یہاں سوچ کیسی بنی ہوئی ہے؟ سنت نہ، مستحب نہ، کرے تو اچھا نہ، گناہ تو نہیں نا، یہ سوچ ہماری جو بنی ہوئی ہے، اس کو یہ آیت کریمہ کا حصہ کاؤنٹر کر رہا ہے کہ نہ، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو امتی بھی کہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت نہ کہہ کر اگنور کرے یا ہلکے میں لے، یہ ایک مومن سے ہم توقع نہیں کر سکتے۔